إلهي. اسی میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ بالوں کو جوڑنا، بالوں کو ایک دوسرے کے اندر لگانے کا جو حکم ہے اس سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ اس میں بھی دھوکے کا اندیشہ ہے. اس کے بارے میں حدیث ہے، امام بخاری نے حضرت عائشہ، اسماء، ابن مسعود، ابن عمر اور ابو ہریرہ سے روایت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جوڑنے والی اور بالوں کو جڑوانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے، اور اگر عورتوں پہ کیا تو مردوں پر تو اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ان کو تو ویسے بھی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی جال سازی کی سختی سے مذمت کی ہے، یہاں تک کہ آپ نے کسی ایسی عورت کو بھی دوسرے بال لگوانے کی اجازت نہیں دی جس کے بال بیماری کی وجہ سے گر گئے ہوں، خواہ وہ پہلی شب کی دلہن ہی کیوں نہ ہو. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انصار کی ایک لڑکی کی شادی اس حال میں ہوئی کہ بیماری کی وجہ سے اس کے سارے بال گر چکے. جیسے اب بھی آپ دیکھیں بعض اوقات کینسر کے بعد کیموتھراپی جو ہوتی ہے کینسر کے علاج میں بالکل بال اتر جاتے ہیں. لوگوں نے چاہا کہ دوسرے بال لگا لیں، یعنی شادی کا دن ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ، اللہ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی عورت پر لعنت کی ہے. سعید ابن المسیب کہتے ہیں حضرت معاویہ مدینہ تشریف لائے اور مدینہ میں ان کی یہ تشریف آوری آخری مرتبہ تھی. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور دوران خطبہ بالوں کا گچھا نکال کر فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ یہودیوں کے علاوہ کوئی اور یہ فیشن کرتا ہو. آپ کو معلوم ہے آج کل بھی یہودی عورتیں ایک اس قسم کا فیشن کرتی ہیں کیونکہ ان کے ہاں بھی بالوں کا پردہ ہے. وہ یوں کرتی ہیں کہ اپنے اوریجنل سارے بال منڈوا کے اور پھر نکلی وگ لگا کے پھرتی ہیں کہ یہ ہمارے نہیں، اس لیے ہم چاہے ننگے سر بھی نظر آتے ہیں. ان کی ہیلا پروری وہ ابھی تک اس قوم سے نہیں گئی جو مچھلیوں کو پکڑنے والی سبت کے واقعے میں. یہ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا جو امریکہ سے آئی، اور انہوں نے کہا کہ ابھی بھی وہاں پر یہودی عورتیں اس قسم کا فیشن ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے کرتی ہیں کہ اصل بال ہمارے کوئی نہ دیکھے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ بھی منع کیے ہوں کہ دوسرے نکلی نہ لگائے جائیں. دین سب کا ایک ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر ہلاکت اسی وجہ سے آئی کہ ان کی عورتیں یہ اس قسم کے فیشن کرنا شروع ہو گئی، تو تم ان جیسے کام نہ کرنا. اسی لیے حضرت امیر معاویہ نے کہا بال دکھا کے یعنی مصنوعی کہ یہ یہودیوں کے علاوہ اور کوئی یہ کام نہیں کرتا، یعنی اس پہ سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اصل بال اتروا کے وگ اس لیے لگوائے کہ میں پردے کا حکم بھی پورا کر لوں اور گناہ بھی نہ ہو اور فیشن بھی ہو، دنیا بھی راضی رہے اور اللہ تعالیٰ بھی، تو یہ پھر آپ کی اپنی ہی سوچ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھوٹ قرار دیا ہے، یعنی بال جوڑنا کیا ہے؟ جھوٹ، عمل الزور. ایک اور روایت میں ہے کہ امیر معاویہ نے اہل مدینہ سے کہا این علماؤکم، کہاں ہیں تمہارے علماء؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل هذه ویقول انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذ هذه نساؤہم. یہ عربی عبارت اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کہ حدیث اچھی طرح آپ کے کانوں میں اترے. حضرت امیر معاویہ نے کہا تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی چیزوں سے روکتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب اس فیشن کو اختیار کیا تو وہ ہلاک ہو گئے. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی عورتوں کی یہ مصنوعی کارستانیاں جو ہیں خوبصورت بننے کی، یہ قوموں کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے ساتھ فریب کاری کی، دھوکہ دہی کی، وہ ہم میں سے نہیں. یعنی جو ہے نہیں وہ بن کے دکھا رہا ہے تو دھوکہ دے رہا ہے نا، تو وہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. خطابی کہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں سخت وعید اس لیے وارد ہوئی کہ ان میں کھوٹ اور فریب ہے. اگر ان کو جائز کر دیا جاتا تو کھوٹ اور فریب کی دوسری صورتیں بھی جائز ہو جاتی. لوگ کہتے کہ یہ فریب جائز ہے تو اور چیزوں میں ملاوٹ کیوں جائز نہیں. نیز ان چیزوں میں قدرتی ساخت میں رد و بدل کا پہلو بھی ہے. ابن مسعود کی حدیث المغیرات خلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کرنے والیاں، اس میں اسی کی طرف اشارہ ملتا ہے. پھر اس میں اب آپ کہیں گے کہ ایسی عورت کیا کرے؟ ایسی عورت کالی ٹوپی وغیرہ لے سکتی ہے، یعنی بالکل اب سر کے اوپر ٹنڈ ہو تو
ایک بالکل ہی اور صورت ہوگی اور مشکل پیش آئے گی. تو ایسے میں اونی ٹوپی یا دھاگے کی بنی ہوئی ٹوپی اس طرح کی اگر سر پہ پہن لی جائے کہ سر بالکل سکن نظر نہ آئے، سیاہ نظر آئے، تو اس میں حرج نہیں، کیونکہ وہ کیا ہے سب کو پتا چل رہا ہے کہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے، دھوکہ نہیں ہے اس میں. دوسری بات یہ کہ اسی سے پتا چلتا ہے کہ پراندہ وغیرہ جو ہم پہنتے ہیں، یہ جو اون کا یا دھاگے کا بنا ہوا ہے، اس کی بھی اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا جوڑ اور اس کا رنگ اور اس کی ہیئت اور وضاحت جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی. سب کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک مصنوعی چیز بالوں میں لگائی ہے، بال میں بال نہیں جوڑے ہوئے. اور اسی لیے حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں لا بأس بالتوامل، توامل لگانے میں کوئی حرج نہیں. اور توامل کیا ہے؟ ریشم اور اون وغیرہ کے دھاگے جن کو عورتیں بالوں میں جوڑ کر چوٹیاں بنا لیتی ہیں. امام احمد بھی اس کے جواز کے قائل ہیں. پھر اس میں آپ دیکھیں نا کہ جب مصنوعی بال لگاتے ہیں نا، بعض اوقات کسی مردے کے ہو سکتے ہیں، انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ چیز استعمال ہونے لگتی پھر یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ کس چیز کے ہیں. یہ بالکل ہی ایک مصنوعی ہو سکتا ہے، ان نیچرل ریشہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی اپنے جسم یا بالوں یا دوسری چیزوں کو نقصان دے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے. اور پھر وہی بات یہ کہ ان چیزوں پہ خرچ بہت اٹھتا ہے، جیب کا بھی نقصان ہے. اس کے بنسبت ایک کروشیا دھاگے کی کوئی چیز بنا کے پہن لینا اور اس کو بار بار دھو لینا، اس سے یہ مقصد حل ہو سکتا ہے. اور چونکہ اس میں دلیل موجود ہے کہ اس میں حرج نہیں، اس لیے جس میں حرج نہیں وہ کرنا چاہیے بنسبت اس کے کہ کچھ اور کیا جائے. آپ دیکھیں نا اپنے بالوں میں دوسرے کسی مردے کے بال وہ کاٹ کے لے آئے اور لگا دیے آپ نے، تو وہ ایک ہو سکتا ہے کہ آپ کے اور اس کی جو جسم کی بیماریاں ہیں یا اور چیزیں ہیں ان میں کچھ فرق ہو تو وہ دوسرے کے بالوں سے ٹرانسفر ہو کر آپ کے اندر چلے جائیں. یا سب سے بڑی بات یہ کہ دھوکہ دینا منع ہے، کہ کوئی سمجھے کہ یہ اس کے اپنے بال ہیں اور اپنے ہیں نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو دھوکہ دہی میں آئے، فطرت کو بدلنے میں آئے، اللہ کی ساخت بدلنے میں آئے، وہ چیزیں درست نہیں ہیں.